الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر میں نے جو نماز کا پہلا فرض ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آج میں آپ کو قیام کے بارے میں بتاؤں گا کہ قیام کس کو کہتے ہیں، اور قیام کے متعلق ایک دو مسئلے ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارا ویڈیو پورا دیکھا کریں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو پورا نہیں دیکھا تو آپ کی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری گزارش یہ کروں گا کہ آپ اگر کوئی دینی مسئلہ مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی دینی بات کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز تشفی بخش آپ کو جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ دے دیا کروں گا۔ تو اب بات کرتے ہیں قیام کی۔ تو قیام کہتے ہیں نماز کی حالت میں کھڑا ہونا۔ اب یہ کھڑا ہونا جو ہے اس کا ایک طریقہ ہے۔ ظاہر بات ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں کھڑے ہونے کا ایک طریقہ ہوگا۔ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے پیروں کو زیادہ پھیلا لیتے ہیں، ان کے دونوں پیروں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ دونوں پیروں کے درمیان جو ہے وہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ منقول ہے۔ تو یہ کھڑا ہونا جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور آپ کی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ کو دیکھ رہی ہوں، اور پھر جو ہے اس طریقے سے آپ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد میں پھر آپ جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں۔ اچھا، پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہاتھوں کو باندھتے ہیں اس کے اندر بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی پیٹ پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ اس طریقے سے باندھتا ہے کہ ہاتھ کوئی لٹک رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی جو یہ کلائی والا جوڑ ہوتا ہے، یہ کلائی والا جو جوڑ ہے، اس کو آپ اس کے اوپر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھیں، اور اس کی چھنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیں، اور حلقہ بنانے کے بعد میں ان انگلیوں کو جو ہے اوپر رکھیں، اور اس طریقے سے آپ جو ہے ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھیں۔ ناف کے نیچے، پیٹ پر نہیں، ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جو کلائی کا جوڑ ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ چھنگلیاں اور انگوٹھے کا حلقہ اس طریقے سے بنا لیں، اور بنانے کے بعد میں انگلیوں کو اوپر رکھ لیں، اور اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھ لیں۔ تو یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ اچھا، عورتوں کو صرف جو ہے وہ اس ہاتھ باندھنے کو جو ہے صرف اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھنے کے بعد میں پستانوں کے نیچے اپنے رکھ لیں، بس یہ اس طریقے سے ان کو ہاتھ باندھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مونڈھوں تک ہی اس طریقے سے ہاتھ اٹھا لیں، اور اٹھانے کے بعد میں اپنے پستانوں کے نیچے جو ہے وہ نیت اس طریقے سے باندھ لیں کہ ان کا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر ہونا چاہیے۔ تو یہ قیام کرنے کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے قیام کرنا چاہیے۔ اور اس کے متعلق ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ قیام جو ہے وہ صرف فرض نمازوں کے اندر، اور جو واجب نمازیں ہیں مثلاً وتر ہیں اور عیدین کی نماز ہے، اور جو سنتیں ہیں ان نمازوں کے اندر قیام فرض ہے۔ باقی نمازیں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو نوافل وغیرہ وہ بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، تو نوافل جو ہے بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے اگر بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں تب وہ ثواب جو ہے وہ آدھا ملتا ہے، کھڑے ہو کر ثواب
زیادہ ملتا ہے، اور بیٹھ کر اگر نوافل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹھ کر بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اندر قیام فرض نہیں ہوتا ہے۔ نوافل کے اندر قیام جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ فرض جو ہے قیام صرف فرض نمازوں کے اندر، واجب نمازوں کے اندر، اور جو سنتیں ہیں ان کے اندر قیام فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا ان نمازوں کو اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لوگ معمولی سی بات کے اندر فرض نمازوں کو یا واجب نمازوں کو بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کے اندر جب جو ہے وہ کمیاں ہوتی ہیں، تھوڑی سی نکاحت کمزوری ہوتی ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے تک کی اس کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت ہے، تب بھی وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اگر اتنی استطاعت وہ رکھتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکے، تب بھی وہ کھڑے ہو کر ہی تکبیر تحریمہ کہے گا، بیٹھ کر تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا، اور پھر اس کے بعد میں وہ بیٹھ جائے گا۔ تو لہٰذا جو لوگ نمازوں کو معمولی سی کمزوری یا نکاحت کی وجہ سے فرض نمازوں کو کھڑے ہونے والی نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ان کو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، وگرنہ جو ہے ان کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوگی۔ تو یہ قیام کا پورا طریقہ، قیام کس کو کہتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، اور دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ 4 انگل کا ہونا چاہیے، اور نیت جو ہے وہ کرنا، نیت جو ہے باندھنا، یعنی ہاتھ جو ہے وہ باندھنا وہ ناف کے نیچے ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے باندھنا چاہیے میں نے پورا طریقہ آپ کو بتا دیا۔